اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کے ساتھ کلام نہیں کرتا، بلکہ انسانوں میں سے کچھ کو منتخب کر لیتا ہے، پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیگر انسانوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے وہ اللہ کے نبی کہلاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں سے بات کرتا ہے، پیغمبروں تک اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ فرشتہ جبریل امین علیہ السلام وہ اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے پیغمبر تک، پیغمبر وہ پیغام پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام نہیں کرتے، جن کو منتخب کرتے ہیں ان سے پھر کلام کرتے ہیں، وہ پھر آگے دیگر انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو سب سے پہلے لوگوں کی طرف سے جو بات سامنے آتی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اس وجہ سے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم بھی تو تمہاری طرح کہیں ہیں، تم بھی چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہو، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری ہدایت، اللہ کو ہماری ہدایت مقصود تھی، ہمیں ہدایت دینا مقصود، کوئی فرشتہ آ جاتا یا اللہ خود ہی آ جاتا ہمیں بتاتا، فرشتہ آتا وہ ہمیں بتاتا، تم تو ہماری طرح ہو، ہم کیسے تمہاری بات مان لیں؟ تو یہ لوگوں کی طرف سے ایک بڑا بنیادی سوال ہوتا تھا، پیغمبروں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہ بات سننی پڑتی تھی پیغمبروں کو۔ اب لوگ یہ بات کرتے تھے، پیغمبر دعوت دیتے رہتے تھے، پھر بعض اوقات بعض پیغمبروں کے ساتھ پھر یوں معاملہ بھی ہوا کہ جب ان کی دعوت پھیل گئی، ماننے والے زیادہ ہو گئے اور کام جو ہے وہ بہت دور تک پہنچ گیا، تو ایک وقت تھا کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اب حال یہ ہے کہ اس کو خدا بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، اب حال یہ ہے کہ اس کو خدا کے برابر کر دیا۔ تو یہ دو الگ الگ احوال پیغمبروں کے ساتھ، حالات پیغمبروں کے ساتھ پیش آتے رہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں پیغمبروں کے بارے میں یہ بھی وضاحت کی کہ پیغمبر کیسے ہوتے ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی کلام اب آخری کلام ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پہ ان باتوں کی وضاحت کی کہ جو پہلے پیغمبروں کے ساتھ ہو چکا تھا، کہ جب پیغمبر دعویٰ کرتے تھے تو قوم مانتی نہیں تھی کہ تم انسان ہو، کیسے مانے، اور جب لوگ آہستہ آہستہ ماننا شروع کر دیتے تھے، لوگ بڑھ جاتے تھے، تو پھر اتنی عقیدت ہو جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیتے تھے۔ تو قرآن مجید نے پھر سب سے پہلے رسالت کے معاملے میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بشر تھے، اس وجہ سے کہ ظاہر ہے لوگ مانتے جو نہیں تھے کہ یہ بشر ہے، تو قرآن مجید نے سب سے زیادہ جو رسالت کے معاملے میں زور دیا وہ اس بات پر کہ آپ یہ جا کے کہیں کہ میں بشر ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ، یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف بشر کا لفظ بولنے سے لوگ کہتے تھے بہت بڑا گستاخ ہے۔ اب چونکہ ان کے علماء کی طرف سے پھر ایسے بیان آگے، بھائی بشریت ماننا ضروری ہے، یہ تم عقیدت اور محبت کے اندر تم کتنا آگے نکل گئے کہ بشر بھی تم نہیں کہنے دیتے، یہ تو ماننا ضروری ہے۔ اس لیے اب ان کے ہاں اب تھوڑی سی نرمی آئی ہوئی ہے کہ اب کہہ دیتے ہیں بشر۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے مقام کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن آخر ہیں تو آپ بشر۔ تو پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی کہ آپ ان سے کہیں کہ میں انسان ہوں، ہاں یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ سورۃ الکہف امید آپ نے آج پڑھی ہوگی، اس کی آخری آیت یہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تم یہ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میری طرف وحی آتی ہے، وحی یہ ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی
یہ یقین رکھتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے ملنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھے اچھے کام کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ پہلی بات پیغمبروں سے کہلوائی گئی، نبی علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی گئی۔ اور بھی مقامات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات کہلوائے گے کہ آپ یہ کہیں کہ میں انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میں بشر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، انسانوں میں سے ہوں، نہ تو میں جنوں میں سے ہوں نہ میں فرشتوں میں سے ہوں۔ اور دوسری بات جو میں نے کہی کہ جب لوگ پیغمبروں کو پہلے تو مانتے نہیں تھے، اور جب پیغمبر کی بات مانتے تھے تو پھر کتنا مانتے تھے؟ خدا بنا دیتے تھے۔ تو پھر اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وضاحت کروائی۔ وہ کیا؟ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں تمہارے نفع کا بھی مالک نہیں، میں تمہارے نقصان کا مالک نہیں، اور میں خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ پہنچائے، اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچانا چاہے، میں مالک نہیں۔ ایک دفعہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، وہی ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تم نے غلط بات کہی ہے، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، ایسے نہیں کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جو چاہیں گے وہ ہوگا، ایسے نہیں کہنا، صرف یہ کہا کرو وہ ہوگا جو اکیلا اللہ چاہے گا، یہ کہا کرو۔ تم نے تو ایسا یہ جملہ کہہ کے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، ایسے نہیں کہنا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ تو یہ بھی کہلوایا کہ میں بشر ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جو لوگ مانتے نہیں تھے بشریت کی وجہ سے۔ اور دوسری یہ کہ جب مانتے تھے تو پھر اللہ کے برابر کر دیتے تھے، الوہیت کے برابر کر دیتے تھے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان پہنچتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اس خیر کو کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی تھے، آج کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، ایک اور بات بھی نبی علیہ السلام سے یہ کہلوائی گئی کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں آیا، رسولوں کا تو ایک سلسلہ چل رہا تھا، نبی علیہ السلام تو آخری نبی تھے، کتنے پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، تو نبی علیہ السلام نے میں بھی تو انہی میں سے ہوں، هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى، پہلے بھی پیغمبر آتے تھے اور وہ آ کے اللہ کا پیغام سناتے تھے، تو میں بھی آیا ہوں، میں نے بھی آ کے تمہیں اللہ کا پیغام سنایا، تو میں اسی سلسلے میں سے ہوں جو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتا تھا، جو فرشتہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آتا تھا، جو فرشتہ ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر وحی لے کے آتا تھا، جو فرشتہ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر وحی لے کے آتا، وہی فرشتہ میرے پاس آتا ہے، اور بھیجنے والا بھی وہ اللہ ہے جس نے موسیٰ کو نبی بنایا تھا، اس نے مجھے بھی نبی بنایا۔ تو نیا نہیں ہوں، جو ایک سلسلہ چل رہا ہے نا اسی میں سے ہوں، ہاں البتہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو ایک تو بشریت کا اعلان کروایا، اور دوسرا یہ کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اور تیسرا یہ کہ میں کوئی نیا نہیں ہوں، ایک سلسلہ چل رہا ہے میں اس سلسلے کا بندہ ہوں۔ اب جب یہ جو بڑی بنیادی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی ہیں، جو میں نے تینوں باتیں آپ سے کی قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مذکور ہیں، میں نے تو بہت اختصار کے ساتھ بتائی تاکہ بات کو سمجھنے میں اور بات کو یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔